السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 تا 39 ہم پڑھیں گے. تو پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. صدق اللہ العظیم. یہ جو واقعہ چل رہا ہے ان آیات کے اندر، وہ آپ نے جو اس سے پچھلی جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ والا واقعہ ہے، حضرت زید بن حارثہ والا، کہ ان کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کروا دیا تھا. تو اب ان کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جو شروع میں ہم نے جو ہے وہ اس میں دیکھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ رضامند نہیں تھیں، کیونکہ حضرت زید جو ہے وہ غلام تھے، پہلے غلام رہ چکے تھے. تو لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب کہ مومن اور کوئی مومن یا کوئی مومن مرد مومن عورت کسی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر اس سے جو ہے وہ اس کو نہ مانے، تو پھر انہوں نے قبول کر لیا اس بات کو. لیکن وہ جو آپس میں میاں بیوی کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ نہ ہو سکی، یعنی کہ ان کا جو مزاج تھا آپس میں وہ نہ مل سکا. دل کے اندر بات تو انہوں نے مان لی، نکاح بھی کر لیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن وہ جس طرح بعد میں زندگی کے اندر جو خوشگوار واقعات جو ہوتے ہیں، زندگی باہم آپ ایک دوسرے کا مزاج مل جاتا ہے میاں بیوی کا، تو اس طرح مزاج نہ مل سکا دونوں کا. تو کسی بات پہ کوئی جھگڑا ہو جاتا، کوئی چھوٹی سی بات ہو جاتی، تو پھر حضرت زید جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ اس طرح جو ہے معاملہ ہو گیا، ہماری آپس میں نہیں بن رہی. تو جب واقعات کچھ زیادہ ہوتے گئے، کچھ باتیں کچھ زیادہ بڑھتی گئیں آپس میں، جو چپکرش کچھ زیادہ ہو گئی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب جو ہے بس معاملات اب اور آگے نہیں چل سکتے، میں ان کو جو ہے وہ طلاق دینا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جو ہے تم اس کو طلاق نہ دو. اور اس میں یہاں پر ذرا اس توجہ کریں گے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تم ان کو جو ہے وہ طلاق نہ دو. پھر وہ دوبارہ آئے، پھر اب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں ان کو طلاق، آپ نے فرمایا کہ نہ دو. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت زینب نے ان سے نکاح کیا تھا. تو اب جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مان کر نکاح کیا، تو پھر اب اگر حضرت زید ان کو طلاق دے دیتے تو یہ بات جو ہے ان کے گھر والے، حضرت زینب کے گھر والے اور ان کے خاندان والے اس چیز کو زیادہ محسوس کرتے کہ دیکھو ہم نے تو اپنے اوپر اپنی یعنی کہ خواہشات کو پیچھے کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے طلاق دے دی ہے. تو اس لیے آپ نے جو ہے ان کو منع کیا، آپ نے فرمایا کہ جو ہے تم اس کو طلاق نہ دو. لیکن جب وہ اپنی یہ بات لے کر آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ آپ نے جو ہے وہ پیدا ہوئی کہ اگر یہ زید جو ہے وہ ان کو طلاق دے دیتے ہیں تو پھر میں جو ہے وہ اپنی جو پھوپھی زاد بہن ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان سے میں نکاح کر لوں گا. اب یہ بات دل کے اندر تھی. اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ علیم اور کتنا زیادہ جو ہے وہ باخبر ہے کہ یہ بات دل کے اندر تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ظاہر نہیں کیا.
اور ان کو وہی مشورہ دیا جو آپ کو دینا چاہیے تھا کہ جب ہم سے بھی کوئی مشورہ لینے آئے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں اور اس میں میری نہیں بن رہی، تو ایک عام آدمی کو یا کوئی عالم سے ہم کسی بزرگ سے یا کسی اللہ والے سے بھی کوئی پوچھنے جائے کہ جو ہے یہ طلاق میں دینا چاہتا ہوں، تو ہمیں بھی یہ چاہیے، یا کسی عالم ہیں ان کو بھی یہی چاہیے، وہ یہی کرتے ہیں کہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں تمہارا گھر، یہ طلاق نہ دو، کہ طلاق جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بری چیز ہے، کہ جو حلال چیزوں کے اندر اگرچہ طلاق دینا حلال ہے، جائز ہے، لیکن جائز چیزوں میں سے بہت ہی زیادہ بری چیز ہے وہ، کہ بہت زیادہ مجبوری ہو جائے تو پھر طلاق دی جائے۔ تو اس کو اول تو یہی ہوتا ہے کہ ایسے معاملات پیش آ جائیں تو اس کو سمجھایا جاتا ہے دونوں میاں بیوی کو کہ بھی تمہارے جو ہے طلاق تک نوبت نہ پہنچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ آپ کے یہ دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ جو ہے اگر حضرت زید ان کو چھوڑ دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، تو میں ان سے نکاح کر لوں گا، میری پھوپھی زاد بہن ہے۔ تو وہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار زبان سے نہ کیا، اور زبان سے وہی مشورہ دیتے رہے جو آپ کو کسی بھی آدمی کو دینا چاہیے تھا کہ طلاق کے بارے میں، کہ طلاق تم نہ دو، معاملات تمہارے چلتے رہیں۔ تو اللہ پاک نے اس بات کو بھی جو دل کے اندر پیدا ہوئی تھی، اس کو بھی اللہ پاک نے جان لیا اور اللہ پاک نے اس کو بیان فرما دیا۔ اچھا، اور اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی اس پر، آگے ہم ترجمہ پڑھیں گے، اس میں زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے دل کے اندر جو بات ہے آپ زبان سے وہ بات اس کو اس لیے نہیں نکال رہے کہ تاکہ لوگ اور معاشرہ کیا کہے گا، وہ اگر کوئی بات نہ کر دے، وہ اس طرح کی کوئی باتیں نہ بنائے، یا کچھ جو ہے نا وہ پہلے جو ہے وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو ایک اور موقع نہ مل جائے۔ آپ کو اس بارے میں ذرا بھی سوچنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ جو آپ دل کے اندر آپ کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ اور اس پر بھی آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ اس پر ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دل کی جو بات تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے الفاظ کے اندر اس پر تنبیہ فرمائی کہ آپ کے دل میں جو بات تھی آپ نے زبان سے لوگوں کی باتوں کے خوف سے اس کو نہیں بیان کیا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان آیات کو، آپ کی امانت اور آپ کی دیانت دیکھیں، ذرا تصور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا اور آپ کی سچائی کا اور آپ کی امین ہونے کا وہ کیا مقام تھا، یعنی کہ وہ کیا کیفیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیات، یہ جن میں اللہ پاک نے آپ کو تنبیہ فرمائی ہے، ویسے کی ویسی آیات نقل کر دیں۔ یہ ہوتا ہے رسول کا اور نبی کا مقام، کہ اللہ پاک جس کو رسول اور نبی بناتے ہیں اس کے دل کے اندر کہیں دور دور تک کوئی خیال بھی نہیں آتا کہ وہ کوئی بات کو چھپا لے، کوئی بددیانتی کا، کوئی خیانت کا، کوئی دور دور تک کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ اتنا زیادہ وہ امین اور امانت دار ہوتا ہے جو اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے کہ وہ جو بات بھی اللہ تعالیٰ، چاہے وہ جس طرح کی بات بھی ہو، چاہے وہ تنبیہ ہو رہی ہے جیسے بھی ہے، ان آیات کو وہ جو ذمہ داری ہے رسالت کی کہ لوگوں تک بیان کرنا ہے، تو وہ قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لوگوں کو۔ اگر یہ اپنے بارے میں یہ آیت تھی اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تنبیہ فرما رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو بیان کی، اس کو کہتے ہیں صداقت اور اس کو کہتے ہیں امانت داری، کہ کس درجے کی امانت داری تھی۔ تو فرمایا کہ یہ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا، کہ انعم اللہ علیہ، جس پر جو ہے وہ خدا نے احسان کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور تم نے بھی احسان کیا، یعنی نبی جی آپ نے بھی اس پر احسان کیا، تقولو، تم کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے، اس سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ امسک علیک زوجک، کہ امسک تو روک رکھ، اس میں یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، تو روک رکھ، تو اپنے امسک علیک زوجک، تو اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھ، اس کو طلاق نہ دے، اس کو اپنے پاس رکھ، اور واتق اللہ، اور خدا سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپا رہے تھے، وتخفی آپ پوشیدہ کر رہے تھے، چھپا رہے تھے، تو چھپاتا ہے، چھپا رہے تھے، اور آپ چھپا رہے تھے فی نفسک، اپنے دل میں، ماللہ، فی نفسک، اپنے دل میں، ما، اس بات کو، کہ اللہ مبدیہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپا رہے تھے فی نفسک، اپنے دل میں، ما، اس بات کو، اللہ مبدیہ، کہ اللہ جس کو ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگوں کو کوئی اور پوائنٹ نہ مل جائے،
کوئی اور بات کرنے کا موقع نہ مل جائے. اور واللہ احق ان تخشا، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں اے نبی جی آپ کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے. واللہ اور اللہ احق کو اس بات کا زیادہ مستحق ہے، زیادہ لائق ہے کہ ان تخشا کہ اللہ سے ڈرا جائے، کہ آپ اللہ سے ڈریں. کہ فلما قضا زید منہا، اب یہ وہ کیا جو ہے وہ بات آگے تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک. فلما قضا زید منہا، کہ جب زید نے پوری کر لی، وطرن اپنی حاجت، کہ زوجنا کہا فلما قضا زید منہا، اور جب زید نے اس سے کوئی حاجت نہ رکھی، یعنی انہوں نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دی، تو زوجنا کہا تو ہم نے آپ کا ان سے جو ہے وہ نکاح کر دیا. پھر جب حضرت زید نے یہ آگے والا ہم نے جو واقعہ تھا، جو درمیان تک جو بات ہوئی تھی وہاں تک یہ تھی، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت زید نے ان کو جو ہے وہ طلاق دے دی. پھر بار بار جو آیا پھر جو ہے انہوں نے ان کو طلاق دے دی. تو اللہ پاک بھی یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے حضرت زینب سے ہو جائے، کیونکہ ایک بہت بڑی رسم کو توڑنا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اپنے جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح عام بیٹا ہوتا ہے، عام بیٹے کی جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے، انسان کی اپنی جو اولاد ہوتی ہے حقیقی، اس کے بیٹے سے اس کی جو ہے بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کی وفات کے بعد یا طلاق دینے کے بعد. تو اسی طرح وہ یہ سمجھتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بہت بڑی رسم، بہت بری رسم تھی. اللہ پاک نے اس کو توڑنا تھا. ایک تو اللہ پاک نے وہاں پر دوسری جگہ پر ارشاد فرما دی جو پچھلے ہم نے پڑھ لیا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو جو ہے منہ بولا بیٹا جو ہے ان کو اپنے والدین کے نام سے پکارو. یہ جو ہے آپ کے صرف منہ بولے بیٹے ہیں، ان کو اپنے جو ہے والدین کے نام کے علاوہ اور کسی کے نام سے نہ پکارو. تو زید بن محمد ان کو کہا جاتا تھا، تو پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا. اس کے بعد یہ تو ہو گیا کہ زبان سے اللہ تعالیٰ نے ایک قولی جو ہے وہ بات بتائی. ایک پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر عمل کروایا کہ حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور پھر ان کی جو زوجہ جو تھیں، جو حضرت زینب تھیں جن کو طلاق دی، طلاق یافتہ جو تھیں، ان سے پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب آپ ان سے نکاح کر دیں. اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح کروا دیا. تو یہ ایک پریکٹیکل بھی ہو گیا. اس سے یہ بات پکی اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ اب جو ہے یہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ زوجنا، جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو اب یعنی کہ ان کے اور آگے زندگی کے معاملات آگے نہیں چل سکتے تھے، ان کی بس ہو گئی، ان بن اتنی زیادہ ہو گئی، پھر انہوں نے طلاق دے دی. تو زوجنا کہا تو ہم نے آپ کا ان سے نکاح کر دیا. لکی لا یکونا، یہ نکاح کیوں کیا؟ لکی لا یکونا، کہ تاکہ نہ ہو علی المؤمنین، مؤمنین پر، حرج، کوئی حرج نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، ان کے اپنے منہ، ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹے، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے میں مومنین کے اوپر کوئی حرج نہ رہے، کوئی اس بات کو عیب نہ سمجھے، تاکہ ہم نے آپ سے عملاً وہ کام کروا دیا، آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ نہیں یہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کا کوئی حقیقی بیٹے والا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، نہ یہ جائیداد کے اندر وارث ہوتا ہے، نہ اور اس کے اندر کوئی حکامات ہوتے ہیں. اچھی طرح سے بات سمجھا دی کہ یہ کیوں ہم نے کروایا، تاکہ مومنین کے اوپر یہ بات جو ہے ان کے اوپر کوئی حرج نہ رہے، کوئی ان کو جو ہے اس بارے میں وہ ان کو کوئی تنگی نہ رہے. اور اذا قضوا منہن وطرا، کہ جب وہ ان کے منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، یعنی کہ ان کو طلاق دے دیں. وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ جو اللہ کا حکم جو تھا، امر اللہ، اللہ کا حکم، مفعولا یہ ہو کر رہنے والا تھا، کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایسا ہونا تھا. یہ واقعہ جو ہے جو بھی واقعات پیش آتے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے واقعات ہمارے اچانک پیش آتے ہیں، لیکن اللہ کے علم میں وہ پہلے سے ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آئے گا. تو اللہ ہمارے کہ وکان امر اللہ مفعولا، یہ اللہ کے علم کے اندر یہ ہو کے رہنا تھا واقعہ. اور آگے جو حکم دیا کہ فرمایا کہ ما کان علی النبی من حرج، کہ ما کان علی النبی، کہ نبی کے اوپر اس بات میں کوئی تنگی نہیں، من حرج، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، فیما فرض اللہ علیہ، اس بات میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دی. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے. سنت اللہ، سنت مطلب طریقہ، اللہ کا دستور، یہ اللہ کا دستور ہے فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، خلو من قبل، جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں. پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی جو ہے وہ طریقہ تھا کہ اللہ پاک کا جو ہے جو اب جو طریقہ چل رہا ہے، اللہ کا دستور جو ہے وہ ایک جیسا رہتا ہے، اللہ کا دستور تبدیل نہیں ہوتا. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ قدرا مقدورا، وہ ٹھہر چکا، یعنی کہ وہ جو اندازے سے مقرر ہو چکا تھا، کہ وہ مقرر ہو چکا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹھہر چکا ہے. کہ الذین یبلغون رسالات اللہ،
اور جو الذین یبلغون کہ اور وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں، یبلغون کا مطلب تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کرنا کا مطلب پہنچانا ہوتا ہے، کسی پیغام کو پہنچانا۔ الذین یبلغون اور وہ لوگ کہ جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو، ویخشونہ اور اللہ سے وہ ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وکفیٰ باللہ حسیبا اور اللہ پاک کافی ہے حساب کرنے والا، کہ حساب کرنے والا اللہ پاک جو ہے وہ کافی ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ آیات تھیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ پھر جو ہمارے پاس جو مشکل الفاظ ہیں، اس میں امسک تو روک رکھ، تخفی تو چھپاتا ہے، وطرن حاجت مبدی ظاہر کرنے والا، اور جس میں جو سوال ہمارا بنے گا کہ اس سبق میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئیں ان کی وضاحت کریں۔ یہ تفصیل سے ہم نے اس میں پڑھ لیا۔ اور یہ ایک اور بات آپ کو یہ بھی اس سے معلوم ہو جائے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر ان کا نام ان کا لے کر اللہ پاک نے ذکر کیا، تو یہ اعزاز صرف حضرت زید کو ہی حاصل ہے۔ بہت شکریہ۔